أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ مولانا العظیم. سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو. شعائر شعار کی جمع ہے، اور شعار کے معنی ہے خاص نشانی. اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے یہ بتلایا تھا کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو. اب یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. اللہ کے شعائر میں سے خانہ کعبہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر شکار کرنا منع ہے، اور اللہ کے شعائر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جو خاص 4 مہینے ہیں جن میں اس زمانے میں جنگ کرنا منع تھا، ان مہینوں میں جنگ نہ کرے، ورنہ اللہ کے شعائر کی یعنی ان خاص 4 مہینوں کی بے حرمتی ہوگی. تو فرمایا کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر شعار کی جمع ہے، اور شعار کے معنی خاص نشانیاں. تو اسلام کی جو خاص نشانیاں ہیں ان کو شعار کہا جاتا ہے. جیسے خانہ کعبہ اللہ کا شعار ہے، اسی طرح سے ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، یہ خاص شعار ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو، غیر مسلموں کو بھی یہ محسوس ہو کہ اسلام کی خاص نشانی. اذان یہ خاص شعار ہے، اذان دی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمان. تو یہ خاص نشانیاں ہیں. تو اللہ کی خاص نشانیاں جو ہیں، شعائر ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کا ادب احترام کرو، ان کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کی پابندی کرو. ولا الشہر الحرام، اور شہر حرام کی بھی بے حرمتی نہ کرو. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے جس دن پیدا فرمایا آسمان و زمین کو، تو اسی وقت یہ طے کر دیا کہ مہینوں کی تعداد 12 رہے گی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے واجب الاحترام منها 4 حرم. وہ کون کون سے ہیں 4 مہینے؟ جن 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع ہے. ایک تو ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب.
یہ 4 مہینے واجب الاحترام ہیں، ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا اس زمانے میں، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ۔ شہر حرام کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا ہے، کیونکہ حاجی حضرات ذی قعدہ کے مہینے میں جانا شروع ہوتے ہیں حج کے لیے، اور ذی الحجہ میں حج ادا ہوتا ہے اور محرم میں واپسی ہوتی ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں اشہر حرم، اور رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے لوگ زیادہ جایا کرتے تھے، تو ان 4 مہینوں کو واجب الاحترام قرار دیا اور ان میں جنگ کرنے کو منع کر دیا، تاکہ ان مہینوں میں راستے پر امن رہے اور لوگوں کو حج کے لیے جانے آنے میں اور عمرے کے لیے جانے آنے میں آسانی رہے۔ تو ان مہینوں کا بھی احترام کرو۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور قربانی کے جانور جو ہیں ان کا بھی ادب احترام کرو۔ لوگ جانور لے کر آیا کرتے تھے حج کے موقع پر کہ وہاں ان کو قربان کریں گے، قربانی کریں گے۔ اسی طرح سے حج کے موقع پر جو جانور آتے تھے ان کے گلے میں قلادہ ڈال دیا کرتے تھے، ان کو ہار پہنا دیا کرتے تھے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو جو جانور ہدی ہے یعنی ان کو بھیجا گیا قربانی کے لیے، اور وہ جانور جن کے گلوں میں ہار ڈال دیے گئے قلائد ہے، ان سب کا بھی ادب احترام کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی شعائر میں داخل ہے، اللہ کی خاص نشانیاں ہیں۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے اپنے گھروں سے آنے والے جو لوگ ہیں حاجی حضرات، ان کا بھی ادب احترام کرنا ضروری ہے، ان کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تلاش کرتے اپنے رب کی طرف سے فضل کو اور اللہ کی رضامندی کو، لہذا ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ان کی بھی بے ادبی اور توہین نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح اس وقت تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک لیا تھا اور وہاں صلح حدیبیہ کرنے پر مجبور کیا تھا، اور وہاں پر صلح حدیبیہ کی گئی ان لوگوں سے۔ اس کے اندر بہت ساری شرائط انہوں نے ایسی رکھی جو یک طرفہ تھی، اور جن میں انہوں نے دباؤ بنایا مسلمانوں پر، اور یہ ظاہر کیا کہ تم لوگ کمزور ہو، لہذا تم کو ہماری شرائط ماننا پڑے گی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب شرائط مان کر اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کر لی تھی ان لوگوں سے، لیکن صحابہ کرام کے دل میں یہ بات چبھتی تھی کہ اس طرح سے انہوں نے دباؤ ڈال کر کے یک طرفہ شرائط ہم سے منظور کرائی۔ دوسری بات یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایسا بھی ہوا کہ حتیم نام کا ایک شخص مکے سے آیا اور بہت سارا مال تجارت کی اس نے وہاں مدینے آ کر کے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا مال اور سامان چھوڑ کر کے اور اکیلا مدینے میں آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس کے دل میں وہ ارادہ نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ شخص حقیقت میں مسلمان ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بتلا دی یہ بات کہ یہ غدار شخص ہے، دھوکہ باز ہے۔ بہرحال یہ کہ وہ آیا اور آ کر ظاہراً مسلمان ہو کر کے چلا گیا، اور صحابہ کرام کے بہت سارے مویشی جو چر رہے تھے ان کو بھی ہکا کر لے گیا۔
یعنی صحابہ کرام کا مال بھی، جانوروں کو بھی لے گیا وہ۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ لیکن مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد بھی کفار مکہ کچھ دنوں تک اسی طریقے پر حج کرتے رہے جیسا کہ وہ پہلے سے کرتے تھے، کہ ایک جانور لے کر آ گئے قربانی کے، اور وہاں پر طواف بھی کر رہے ظاہری طور پر، اور اس کے علاوہ یہ کہ مشاعرے وغیرہ کر رہے ہیں، جیسے ان کے پرانے طریقے تھے اسی طریقے پر وہ لوگ حج کرتے رہے۔ تو یہ تین باتیں پیش آئیں۔ اب اس موقع پر صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ جس طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم کو روکا تھا عمرہ کرنے سے، ایسے ہی یہ جو غلط طریقے پر حج کر رہے ہیں اسلام کے آ جانے کے بعد، مکہ فتح ہو جانے کے بعد بھی، ہمیں بھی ان کو یہ غلط طریقے کے حج سے روکنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں آئی، تو اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ بہرحال حج کا نام لے کر ہی آتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارادے سے ہی آتے ہیں، تو ابھی یہ جس طرح بھی کر رہے ہیں کرنے دو۔ اگر یہ آ رہے ہیں تو ان کو تم راستے میں نہ روکنا اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ حرم شریف کا بھی تقاضا یہ ہے کہ حاجیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور شہر حرام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حاجیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ وہ شخص جو صحابہ کرام کے جانوروں کو لے گیا تھا ہکا کر کے، جب یہ حضرات جا رہے تھے عمرہ قضا کے لیے دوسرے سال، تو وہاں پر وہ اس کے جانور جو صحابہ کرام کے تھے وہ جانور بھی وہاں نظر آئے، ان جانوروں کو لے کر کے وہ جا رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کا اس وقت بھی یہ ارادہ ہوا کہ ان جانوروں کو جو ہمارے جانور ہیں اور یہ ہکا کر لے آیا تھا، اس سے واپس لے لیا جائے، لیکن اس سے بھی منع کر دیا گیا ان کو کہ ان جانوروں کو واپس نہ لیں۔ تو اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ اللہ کی جو خاص نشانیاں ہیں، یعنی خانہ کعبہ اور شہر حرام، ان کی بے حرمتی نہ ہو آپ لوگوں کی طرف سے، اور قربانی کے جو جانور لے کر کے آتے ہیں حاجی حضرات، ان کی بھی کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ اگر آپ حتیم سے اپنے جانور بھی چھینو گے اور واپس لے جاؤ گے یا ان کو ذبح کرو گے، تو لوگ یہی کہیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ حاجیوں کے جانوروں کو ان لوگوں نے لے لیا واپس اور ان کو ذبح کر دیا۔ تو اس سے پھر ایک راستہ کھل جائے گا کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے حاجی حضرات لاتے ہیں، پھر لوگ ان کی بھی بے حرمتی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح سے عامین البیت الحرام سے مراد ہے وہ لوگ جو بیت حرام کا، یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے، ارادہ کر کے آتے ہیں، تو اگرچہ وہ لوگ ظاہری طور پر خانہ کعبہ میں آ رہے تھے اور پوری طرح سے اسلام کے طریقے پر حج نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس بات سے روک دیا کہ ٹھیک ہے مکہ مکرمہ فتح ہو چکا، لیکن ان لوگوں کو ابھی حج کرنے سے، جس طریقے سے کر رہے اس طریقے سے کرنے سے بھی نہ روکو، کیونکہ بہرحال وہ بھی یہی سوچ کر آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ اوپر جو آیت پاک گزری ہے اس میں فرمایا تھا غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کا احرام بندھا ہوا ہے حج کا، تو حالت احرام میں وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ کے اندر حرم شریف کے دائرے میں جتنا دائرہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، وہاں پر اگر کوئی شکار ہو تو اس شکار کو بھی نہیں کیا جا سکتا شکار، نہ تو حالت احرام میں حاجی کے لیے گنجائش اور نہ اس کے لیے گنجائش جس کا احرام نہیں بندھا،
کہ وہ حرم شریف کے شکار کو شکار کر لے، اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ اب جب حلال ہو گئے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو گئے یعنی حج ادا ہو گیا اور اب احرام کھل گیا، تو اب حرم شریف کے علاوہ دوسری جگہ پر اگر کوئی شکار مل جائے اور اگر تم اس شکار کو کر لو تو اس کی اجازت ہے، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ مجرم بنا دے تم کو کسی قوم کی عداوت اور دشمنی اور بغض اس بات کا، اس بنا پر کہ انہوں نے تم کو حرم شریف سے روک دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم شریف سے انہوں نے روک دیا تھا اور صلح کرنے پر مجبور کیا تھا حدیبیہ میں، تو اس کی وجہ سے تم کو اس بات کا مجرم نہ بنا دے یہ عداوت اور بغض کہ تم بھی ان کو روکنے لگو، ایسا نہ کرنا۔ ان تعتدوا، کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی سے انتقام لینا ہو تو اس میں شرط ہے کہ جتنا اس نے ستایا ہے اتنا ہی آپ ستا سکتے ہو اس کو۔ اگر اس نے ایک تماچا مارا تو آپ بھی ایک مار سکتے ہو بدلہ لینے کے لیے، یہ ہے قصاص۔ لیکن اگر ایک سے دو مارے تو یہ اعتدا ہو جائے گا، یعنی ظلم ہو جائے گا، حد سے آگے بڑھنا ہو جائے گا، حد سے تجاوز ہو جائے گا، اور یہ منع ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ جل شانہ نے ایک بہت اچھا اصول ہم کو بتلایا کہ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کام میں اور ظلم زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ بڑا اچھا اصول بتلایا اللہ جل شانہ نے کہ تم کو دنیا کے اندر رہنا ہے تو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے اس پورے دنیاوی نظام کی بنیاد ایک دوسرے کے تعاون پر رکھی ہے۔ اگر ایک دوسرے کا تعاون نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ امیر آدمی مجبور ہے غریب سے مزدوری کرانے کے لیے، اگر وہ غریب سے مزدوری نہیں کرائے گا اور اگر وہ غریب سے کام نہیں کرائے گا تو اس کا کام ہی نہیں چلے گا، نہ اس کی فیکٹری چلے گی، نہ اس کا گھر تعمیر ہوگا، نہ اس کے کھیت میں پیداوار ہوگی۔ تو امیر آدمی مجبور ہے غریب سے مدد لینے پر، اور غریب آدمی مجبور ہے امیر آدمی کے یہاں مزدوری کرنے پر، تب تو اس کا پیٹ بھرے گا اور اس کو مزدوری ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے اور کوئی سلوا رہا ہے، کوئی شخص کپڑے بنا رہا ہے، بن رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ بال کاٹ رہا ہے، کوئی شخص فرنیچر بنا رہا ہے۔ یہ سب کاموں کا اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ ہمیں کرنا ہے، اور دوسروں کے دل میں ڈال دیا کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے اس سے ہمیں یہ کام کروانا ہے۔ تو ایک دوسرے کے تعاون پر یہ ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر قانون کے ذریعے مجبور کیا جائے کہ نہیں تم کو یہی کام کرنا ہے دوسرا نہیں کرنا، تو کوئی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالی نے ہر ایک کے دل میں الگ الگ چیز، ایک ایک چیز ڈال دی، اور آدمی اپنی خوشی سے کر رہا ہے اس کام کو، اور اس کے لیے پسینہ بھی بہا رہا ہے، اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، اس کے لیے مشقت بھی برداشت کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ تو تعاون ہوا ساری دنیا کا ہے، لیکن ہمیں جو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے وہ نیک کام کرنے پر تعاون کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے مسجد جانا چاہ رہا ہے، اس نے کہا مسجد کدھر ہے، آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، لا کر کے یہاں پر چھوڑ دیا، یہ نیکی پر تعاون ہوا۔ اسی طرح سے نیک کام کرنے پر لوگوں کی مدد کرنا اور تعاون کرنا، اور تقوی کے کام پر تعاون کرنا۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا۔ ایک آدمی گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے،
اس کا تعاون کرنا، اور نہ تعاون کرو گناہ کرنے پر اور ظلم و زیادتی کرنے پر، اس پر تعاون نہ کرو ایک دوسرے کا، برائی کے کاموں پر تعاون نہ کرو، اچھے کاموں پر تعاون کرو۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر سزا دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سزا دینا چاہے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ہے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تم ہماری سزا سے بچنے کے لیے ہمارے دائرے سے، آسمان و زمین کے دائرے سے نکل کر باہر جانا چاہتے ہو، جا کر دیکھ لو، جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہوگا، تم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، اس لیے ہم کو بچنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرے، کوئی گناہ کا کام کرے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو یہ زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ یہ زندگی جو ہے ایک تو بدن ہے، ہمارا جسم ہے، ایک جسمانی زندگی ہے۔ جسمانی زندگی میں ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو یہ زندگی ہماری باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا، سانس لینے کے لیے آکسیجن کا انتظام کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بدن کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اس کے اندر روح ڈالی ہے، اور یہ روح جو ہے ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا جسم زندہ ہے، اور یہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کی غذا اور اس کی خوراک کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نماز۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ اب ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جگہ جگہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہاں سموسہ کھا لیا، وہاں کچوری کھا لی، وہاں پر بسکٹ کھا لیا، یہاں پر کچھ کھا لیا۔ کھانا تو خوب کھاتے، بدن کو خوب غذا مل رہی، اور روح کو غذا مل رہی نہیں رہی، نہ نماز پڑھ رہے، نہ قرآن پاک پڑھ رہے، نہ ذکر کر رہے، تو بدن تو بہت طاقتور ہو گیا اور روح کمزور ہو گئی۔ جیسے کمزور آدمی کو کسی گھوڑے پر بٹھا دیا جائے جو طاقتور ہو تو گھوڑا اچھلے گا، کودے گا، اور وہ کمزور آدمی اس پر کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح آدمی کو غصہ آتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، گالیاں بکتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ماں باپ کی باتیں نہیں سنتا، بڑوں کی باتیں نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح تو کمزور ہے اور بدن طاقتور ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نماز ہے۔ ذکر ہم کو کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ذکر جو ہے ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بدن کو فوراً فائدہ پہنچتا ہے، روح کو فوراً فائدہ پہنچتا ہے۔ جس طرح سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ماں کا دودھ ہے۔ اس کو بھینس کا دودھ بھی نہیں پلاتے، گائے کا دودھ بھی نہیں پلاتے، کیونکہ اس کے معدے میں ابھی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ طاقتور غذا کو ہضم کر سکے۔ سب سے پہلے اس کو
ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے، اس کو وہ ہضم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بدن میں طاقت آتی ہے تو پھر اس کو بھینس کا دودھ بھی ہضم ہو جاتا ہے اور گائے کا دودھ بھی ہضم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کھانا بھی کھانے لگتا ہے۔ تو ذکر جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے روح کو فوراً غذا ملتی ہے اور آسانی کے ساتھ میں آدمی ذکر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ذکر کا حکم فرمایا اور یہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی نے کامیابی کا دار و مدار اس بات پر بتلایا کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ کو یاد کرے گا اس کے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ دنیا میں آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا سے اچھا مکان بناؤں، اچھے سے اچھا بستر بناؤں، اچھے سے اچھے کپڑے بناؤں، اچھا سے اچھا کھانا بناؤں، کائے کے لیے؟ تاکہ اس کو راحت اور آرام حاصل ہو، چین اور سکون حاصل ہو۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے ملک جو بہت مالدار ملک ہیں وہاں پر لوگ رہتے ہیں اور بڑے بڑے بستر بناتے ہیں، موٹے موٹے گدے بناتے ہیں، نرم نرم گدے بناتے ہیں، اور اس پر سونا چاہتے ہیں تو نیند ہی نہیں آتی، نیند کی گولی کھاتے جب بھی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چین اور سکون اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، چین حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے چٹائی پر بھی سو جاتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ تو چین و سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو اللہ کا ذکر جتنا کریں گے راحت حاصل ہوگی، چین و سکون حاصل ہوگا، دلوں میں اطمینان پیدا ہوگا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی میں تنگی پیدا کر دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا میں۔ تو انسان کی زندگی میں راحت اور آرام کیسے آئے گا جب وہ ذکر کو چھوڑ کر، ذکر سے غافل ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے؟ تو چین و سکون کیسے ملے گا اس کو؟ بہرحال یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ تو ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں، اور تسبیحات کے لیے جس طرح سے کہ مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے یا اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اس طرح سے تسبیحات کی لائن میں، ذکر کی لائن میں داخلہ ہوتا ہے بعت سے۔ تو بعت کے الفاظ کہہ لیجیے، پھر میں تسبیحات بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے،
پرایا مال ناحق کھانے سے، غیبت کرنے سے، بہتان لگانے سے، جھوٹ بولنے سے اور ہر گناہ سے، اور عہد کیا ہم نے کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا تو توبہ کریں گے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ بیعت کی میں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر عبد الرحیم کے ذریعے۔ اب یہ تسبیحات پڑھ لیں، شروع میں 3 بار درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد قل هو اللہ شریف 7 بار پڑھے، پھر 3 بار درود شریف پڑھے، اور اس کا ثواب سب بزرگوں کو، خاص طور سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سلسلے کے سب بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچا دیں، اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہمیں فائدہ پہنچائیے، فیض پہنچائیے، اور پھر اس کے بعد میں یہ ذکر شروع کریں، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے یوں لے جائیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم دل میں جو غیر اللہ ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، اس کو نکال کر ادھر پھینک رہے ہیں۔ لا الہ اور الا اللہ جب کہے تو یہ خیال کریں کہ اللہ کی محبت کو ہم دل میں بھر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس میں ہر 10 بار کے بعد محمد رسول اللہ بھی ملا لیں۔ اس طرح سے یہ پورا کلمہ ہو جائے گا، اور یہ 2 تسبیح پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 2 تسبیح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ 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 کی 5 تسبیح پڑھنا ہے۔ یہ 7 تسبیحات آپ جہاں بھی ہو روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں، ان کو پڑھنا ہے۔ جماعت میں جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں وہ تو پڑھنا ہی ہے، اور دونوں ٹائم پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اور یہ صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ جو فرصت کا وقت ہو اس وقت فجر بعد یا عشاء بعد بیٹھ کر کے یہ 7 تسبیح پڑھ لیا کریں اسی طریقے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
إلا الله إلا الله إلا الله إلا
بھائی اگلے ہفتے تفسیر کی مجلس نہیں ہوگی کیونکہ اجتماع ہے، سبھی حضرات اجتماع میں ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت باہر لگانے کی کوشش کریں۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم يا رحيم، وارض عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم نفر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نفر قلوبنا بنور القرآن. اللهم نفر قلوبنا بنور العرفان. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن و سنت سیکھنے کی، سکھانے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و سنت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما. قرآن و سنت کے اخلاق سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما. قرآن و سنت کے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و سنت کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرما. یا ارحم الراحمین ہماری عمروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزقوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو قرضدار ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے گناہ قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو ناجائز مقدمات ماخوذ ان کو سے خلاصی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ہمارے یہاں آنے اور جمع ہونے کو اور سننے اور سنانے کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین اپنا کرم فرما. یا ارحم الراحمین آپ کی محبت عطا فرما، آپ کی معرفت عطا فرما، آپ کا قرب عطا فرما، آپ کی رضا عطا فرما، آپ کے انوارات عطا فرما. یا ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین عبادات کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، گناہوں سے نفرت ہمارے اندر پیدا فرما. یا ارحم الراحمین اہتمام سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اہتمام سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین
الراحمین گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین بھوپال کے اجتماع کو کامیاب فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو علم اور ذکر کا نور عطا فرما، اور علم اور ذکر کا نور لے کر دنیا میں گھومنے کی اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنا کرم فرما، یا ارحم الراحمین پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، ہر قسم کی گمراہیوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین وقت آخر ایمان پر خاتمہ فرما، سکرات الموت میں آسانی فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب فرما، یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدد فرما، یا ارحم الراحمین ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے عالم کے اندر مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو دین پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، وقت آخر ایمان پر خاتمہ فرما، سکرات الموت میں آسانی فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما، یا ارحم الراحمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا